باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یوم ہوا فی الشان فبأی آلاء ربکما تکذبان صلوات محمد حضرات مجالس کا موضوع ہے قول رحمان اور مولا علی کی شان۔ جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورہ رحمان کی 29ویں آیہ مبارکہ ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کل یوم ہوا فی الشان، یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ اپنی مخلوق کے کسی نہ کسی کام میں مصروف و مشغول نہ ہو۔ اس کے لیے تعطل نہیں، اس کے لیے تعطیل نہیں، اس کی ذات معطل نہیں ہوتی۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی شان ہے۔ اور 30ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اور یہ دوسری آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یعنی سورہ رحمان کی 30ویں آیت، اس کی تکرار ہے سورہ رحمان میں بار بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
کہ تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ عزیزوں، میں اس کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کسی مجلس میں آپ کے سامنے مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ وہ نعمت کیا ہے اور وہ دونوں کون ہیں جن سے کہا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بار محمد و آلہ۔ لیکن بہرحال سنیے، کل یوم ہوا فی الشان، جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ کی شان کو ظاہر ہونے کے لیے کسی مظہر کی ضرورت ہے، اور اس مظہر کا نام غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو اللہ کی شان ہے وہ علی کی شان ہے، اور جو علی کی شان ہے وہ اللہ کی شان ہے۔ عزیزوں، انشاءاللہ آج بھی آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے۔ دیکھیں عزیزوں، جہاں تک اللہ کی وحدانیت کا سوال ہے، جہاں تک عقیدہ توحید کا سوال ہے، جہاں تک تصور الوہیت کا سوال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے معصومین کے کسی اور کو الوہیت کے سلسلے میں گفتگو کرنے کا حق ہی حاصل نہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وحدانیت کے سلسلے میں سوائے معصومین کے کسی اور کو بولنے کا حق ہی حاصل نہیں، اس لیے کہ یہ صرف معصومین ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اللہ ہی کے ذریعے سے پہچانا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صرف معصومین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے اللہ کو اللہ ہی کے ذریعے سے پہچانا۔ تو معصومین ہی کو حق ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں گفتگو کریں، انہی کو حق ہے کہ وہ توحید کے سلسلے میں گفتگو کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے شان اہل بیت شان خدا ہے، ہمارے لیے اہل بیت کی پہچان اللہ کی پہچان ہے، ہمارے لیے اہل بیت کو جاننا اللہ کو جاننا ہے، ہمارے لیے اہل بیت کی معرفت اللہ کی معرفت ہے۔ عزیزو سنیے، ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، ہمارے پانچویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ خالق ہے، جمادات اس کی مخلوق ہیں، نباتات اس کی مخلوق ہیں، حیوانات اس کی مخلوق ہیں، انسان اس کی مخلوق ہے، فرشتے اس کی مخلوق ہیں، حوریں اس کی مخلوق ہیں، جنت اس کی مخلوق ہے، کوثر اس کی مخلوق ہے، جہنم اس کی مخلوق ہے، ہوائیں اس کی مخلوق ہیں، خلائیں اس کی مخلوق ہیں، فضائیں اس کی مخلوق ہیں، اور پھر ساری باتوں کو سمیٹ کے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ کچھ غور کیا آپ نے میں کیا عرض کرا؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ صرف جمادات و نباتات و حیوانات و انسانوں کا خالق نہیں ہے، بلکہ اللہ کیفیتوں کا بھی خالق ہے۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں کہ اللہ کیفیتوں کا بھی خالق ہے؟ امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی اچھی خبر سنی، آپ خوش ہو گئے، تو یہ خوش ہونا بھی ایک کیفیت ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس کیفیت کا خالق بھی اللہ ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کیفیت کا خالق بھی اللہ ہے۔ آپ نے کوئی بری خبر سنی، آپ کو رنج ہوا، کچھ غم ہوا، کچھ علم محسوس کیا، تو یہ جو رنج و غلم و علم آپ نے محسوس کیا یہ بھی ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کا خالق بھی اللہ ہے۔ آپ نے کوئی عجیب الخلقت شے دیکھی، آپ کو کچھ تعجب ہوا، تو یہ تعجب ہونا بھی ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ میں نے وضاحتیں آپ کے سامنے کر دی، خدا کے لیے بیدار ہو کر سنیے۔ پھر ہمارے امام نے ارشاد فرمایا کہ راضی ہونا اور ناراض ہونا یہ بھی کیفیتوں کے نام ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ راضی ہونا اور ناراض ہونا
یہ بھی کیفیتوں کے نام ہیں اور ان کیفیتوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ اپنی ہی خلق کی ہوئی کیفیتوں میں مبتلا ہو جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہو کر سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے کہ جو اللہ کی ذات سے بعید ہے کہ وہ اپنی ہی خلق کی ہوئی کیفیتوں میں مبتلا ہو جائے۔ پھر امام نے وضاحت کی کہ اگر اللہ کے لیے یہ تصور کیا جائے کہ وہ راضی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ پہلے وہ ناراض تھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ نہیں سن رہے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ پہلے وہ ناراض تھا اور اب راضی ہو گیا، یا یوں کہہ لیا جائے کہ پہلے اس کیفیت میں تھا اور اب اس کیفیت میں آ گیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ ناراض ہو گیا تو اس کا مفہوم کے سامنے آئے گا کہ پہلے وہ راضی تھا اب ناراض ہو گیا، یعنی پہلے اس کیفیت میں تھا اب اس کیفیت میں آ گیا۔ امام نے فرمایا کہ جو کیفیتوں کے درمیان کروٹیں بدلے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ سن رہے ہیں آپ؟ نہیں سن رہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے کہ جو کیفیتوں کے درمیان کروٹیں بدلے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے امام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ ہر عبادت کی روح حصول رضا الہی ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ ہر عبادت کی روح اللہ کی رضا کا حاصل کرنا ہے، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے ساری کائنات سے پہلے وجہ اللہ کو پیدا کیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ نے سب سے پہلے وجہ اللہ کو پیدا کیا اور پھر اپنی رضائیں اس کے حوالے کی اور یہ بتایا کہ اگر یہ راضی تو میں راضی اور اگر یہ ناراض تو میں۔ سننا ہے کہ اگر یہ راضی تو میں راضی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر یہ راضی تو میں راضی اور اگر یہ ناراض تو میں ناراض۔ اگر یہ راضی تو میں راضی اور اگر یہ ناراض تو میں ناراض۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا وہ وجہ اللہ کون ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ نحن وجہ اللہ، یعنی ہم آل محمد وجہ اللہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ہم آل محمد، آپ غور فرمائیں، ہم آل محمد وجہ اللہ ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر علی راضی تو اللہ راضی۔ کیا سنا آپ نے؟ اگر علی راضی تو اللہ راضی اور اگر علی ناراض تو اللہ ناراض۔ اگر علی راضی تو اللہ راضی اور اگر علی ناراض تو اللہ ناراض۔ تو اب دنیا سمجھ لے کہ کوشش کرے کہ علی راضی ہو جائے، کسی کو رضی اللہ کہنے سے اللہ۔ صلوات برابر محمد وآلہ محمد۔ اگر علی راضی تو اللہ راضی۔ سن رہے ہیں آپ؟ اگر علی راضی تو اللہ راضی اور اگر علی ناراض تو اللہ ناراض۔ اس وقت ضرورت ہے لہذا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حالانکہ 5-6 سال پہلے میں اسی منبر سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو علی اعلان یہ کہتے ہیں کہ اگر علی راضی تو اللہ راضی اور اگر علی ناراض تو اللہ ناراض۔ پوری توجہ کے ساتھ مجمع سنیں، لیکن اسلام کے 73 فرقوں کے علماء زبان سے کہیں یا نہ کہیں، کلام اپنے قلم سے لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن ان کے لاشعور میں یہ بات پیوست ہے کہ اگر علی راضی تو اللہ راضی اور اگر علی ناراض تو اللہ ناراض۔ آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے کہ تحفہ اثنا عشریہ سے لے کر سوائق محرقہ تک اور سوائق محرقہ سے لے کر المرتضیٰ تک
ہر کتاب میں سارا زور قلم اس بات پر خرچ کیا گیا کہ کسی طرح سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ مولا علی ان سے بھی راضی تھے اور ان سے بھی راضی تھے. آپ ہمیں بتائیے, آپ ہمیں سمجھائیے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے کہ مولا علی ان سے بھی راضی اور ان سے بھی راضی اور ان سے بھی راضی اور ان سے بھی راضی. ارے بھائی جب سب نے بیعت کر لی تھی, اجماع ہو گیا تھا, تو ایک علی راضی ہوں یا راضی نہ ہوں, ایسے فرق کیا پڑتا؟ لیکن بتایا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے, اگر راضی نہیں تھے تو مشکلیں حل کرنے کے لیے کیوں گئے؟ اگر راضی نہیں تھے تو عقدہ کشائی کے لیے کیوں گئے؟ اگر راضی نہیں تھے تو فیصلے کرنے کے لیے کیوں گئے؟ پورا مجمع پوری توجہ کے ساتھ سنیں. ہمارے فرقے کے معتبر ترین عالم شیخ مفید علیہ الرحمہ سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ قبلہ آپ فرمائیں کہ اگر مولا علی ان لوگوں کو امام نہیں سمجھتے تھے, پوری توجہ سارے مجمع کی چاہتا ہوں, کہ اگر مولا علی ان لوگوں کو امام نہیں سمجھتے تھے تو پھر مولا علی نے ان کے دربار میں جا کر فیصلے کیوں کیے؟ شیخ مفید نے برجستہ جواب دیا کہ یہ سوال تو ہمیں تم سے کرنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو امام سمجھتے تھے تو انہوں نے اپنے دربار میں ایک اور صلوات پر ہمارے محمد و آل محمد. آپ غور فرمانا, ابھی انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ جس نے علی کو دیکھا وہ سکندر ہو گیا, لیکن میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نہیں, سکندر نہیں ہو گیا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, پوری توجہ کے ساتھ سنیے, وہ سکندر نہیں ہو گیا. جس نے عالم ارواح میں علی کو دیکھا وہ پیغمبر ہو گیا. ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد. پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا عزیزوں کہ کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہ ملی جب تک کہ اس نے اقرار ولایت علی نہ کر لی, اور کسی رسول کو اس وقت تک رسالت نہ ملی جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لیا. آپ غور فرمانے, جب تک اس نے مولا علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لیا. سنیے عزیزوں, اب انہوں نے یاد دلا دیا, لہذا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزوں. مسلمانوں کی وہ 6 کتابیں کہ جن کو وہ معتبر ترین سمجھتے ہیں, جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. صحاح ستہ میں تیسرے نمبر کی کتاب ترمذی شریف. ایک شخص جس کے دل میں ولایت علی ہے انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا کہ تیسرے نمبر کی کتاب جس کا نام ہے ترمذی شریف, جامع ترمذی کی دوسری جلد. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے, جامع ترمذی کی دوسری جلد میں
پیغمبر اسلام کی ایک حدیث لکھی ہوئی، آپ میری طرح متوجہ رہیں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے، اور اس جلد میں یہ لکھا ہوا ہے، دوسری جلد میں اس حدیث میں یہ تحریر ہے کہ ایک جنگ میں جب مولا علی میدان جنگ میں تلوار چلا رہے تھے تو رسول اللہ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے یہ دعا فرما رہے تھے کہ پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ ایک صلوات پر محمد وآلہ۔ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ آپ سننا، جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے۔ عزیزوں، اسے کہتے ہیں وجہ اللہ۔ آپ غور کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں وجہ اللہ۔ تو اللہ نے اپنی رضائیں وجہ اللہ کے حوالے کی اور یہ بتایا کہ اگر یہ راضی تو میں راضی، اور اگر یہ ناراض تو میں ناراض۔ اب لوگوں نے نہ معلوم کیا کیا افسانے تراشے اور نہ معلوم کیا کیا باتیں کہی گئیں۔ نے کہا 6 مہینے تک مولا علی نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی، 6 مہینے کے بعد مولا علی نے فلاں کی بیعت کر لی۔ آپ غور کر رہے ہیں، 6 مہینے کے بعد مولا علی نے فلاں کی بیعت کر لی۔ کس نے بیعت کر لی؟ کہ مولا علی نے بیعت کر لی۔ آپ کچھ غور فرما رہے ہیں، ہم اسے علی ہی نہیں کہتے جو کسی کی بیعت کر لی۔ کچھ غور کیجئے عزیزوں۔ اب میں ایک بہت قیمتی اور اصولی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں روایتیں نہ دکھائیے، ہمیں کتابیں نہ دکھائیے، ہم اصولی بات آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ معبود ہے۔ آپ غور فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ معبود ہے۔ انشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات سے خصوصی داد حاصل ہوگی۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ معبود ہے اور علی امام ہے۔ معبود اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے۔ معبود اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے کہ اگر اللہ سجدہ کرنے لگے تو وہ معبود نہ رہے، اگر اللہ عبادت کرنے لگے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، کیا سن رہے ہیں آپ غور فرما رہے ہیں، تو وہ معبود نہ رہے۔ اب جملہ سنیے گا، جس طرح سے معبود کسی کی عبادت نہیں کر سکتا ایسے ہی امام کسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بس بھائی ایک اور صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یہ بڑی فیصلہ کن بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جس طرح سے اللہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، اگر وہ عبادت کرے تو اللہ نہ رہ جائے، بالکل اسی طرح سے امام اگر کسی کی بیعت کر لے تو وہ امام نہ رہ جائے۔ یہ مولا علی کے سلسلے میں جو الٹی سیدھی باتیں لوگ کرتے کہ علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی اور فلاں کی بیعت کر لی تھی اور فلاں کی بیعت کر لی تھی، دیکھیں آپ میری طرف متوجہ ہیں اور پوری طور پر متوجہ رہیں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے ایک بہت قیمتی بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزوں، آپ جتنا شکر اللہ کا ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہمارے فرقے کے کسی عالم سے لے کے ایک ادنا سے فرد تک کسی شخص کو یزید کے سلسلے میں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے جملے کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا میں کیا عرض کر گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یعنی ہمیں کوئی تعویل نہیں کرنا پڑتی کہ یوں اور ایسی بات ہے اور ویسی بات ہے اور ہم مانتے ہیں مگر یوں مانتے ہیں اور یوں نہیں مانتے اور اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات کو نہیں مانتے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ہماری نظر میں یزید اور یزید کا خاندان قابل لعنت۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی مروت نہیں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، لیکن دوسروں کو وضاحت کرنا پڑتی ہے۔
صفائیاں دینا پڑتی ہے، اس لیے کہ یزید کی حمایت میں کتابیں ادھر ہی سے آتی ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یزید کی حمایت میں کتابیں ادھر ہی سے آتی ہیں، لہذا لوگوں کو صفائیاں پیش کرنا پڑتی ہیں۔ اب سنیے جی تو پوری توجہ کے ساتھ، اور آج کی مجلس کی سب سے قیمتی بات، اور بس انشاءاللہ اس کے بعد ربط مصائب، آج مجھے زیادہ دیر آپ کے سامنے عرض نہیں کرنا ہے، آج کی مجلس کی سب سے قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ملک غلام علی نے اپنی کتاب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے یہ تحریر کیا ہے کہ شیخ محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب تکمیل الایمان میں تحریر کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بس ایک ہی جملہ عرض کروں گا، وہ لکھتے ہیں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یزید مومنین کا امیر تھا، خدا لعنت کرے، یزید مومنین کا امیر تھا اس لیے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کے سلسلے میں اجماع ہو گیا تھا۔ معاذ اللہ، دیکھیں عرض کرنا ضروری ہے لہذا میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام پر اس کی اطاعت واجب تھی، لہذا امام حسین علیہ السلام کو اس کی بیعت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ نعوذ باللہ من ھذا القول ومن ھذا العقیدہ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس قول سے اور اس عقیدے سے۔ اور اس کے بعد بڑے غضب کا جملہ انہوں نے لکھا جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ بھلا حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی ایک صلوات تو پڑھو محمد وآلہ محمد۔ لیکن میں یہیں تک آپ کو لانا چاہ رہا۔ دیکھیے عزیزوں، آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، لہذا میں فضائل میں اختصار کرنا چاہتا ہوں، لیکن پوری توجہ کے ساتھ یہ جملہ سنیے۔ آپ نے بڑے ہلکے انداز میں جملہ سن لیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ اپنی کتاب تکمیل الایمان میں لکھ رہے ہیں کہ بھلا حسین کے ہوتے ہوئے، نہیں غور کیا آپ؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھلا حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس سارے مجمع کو، ان سارے بزرگوں کو، ان سارے جوانوں کو، ان ساری بیویوں کو، ان سارے بچوں کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ جب حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر نہیں ہو سکتا تو ان کے بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے معاویہ امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ سنا ہے آپ نہیں سنا ہے کیا اس کا؟ کچھ آپ نے غور فرمایا یا نہیں غور فرمایا؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، ابھی بات بہت دور تک جائے گی۔ ارے بھائی جب حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر نہیں ہو سکتا تو حسن کے ہوتے ہوئے اس کا باپ امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر علی کے ہوتے ہوئے بھائی ایک بابا کا بلند صلوات پر ہمارے محمد وآلہ محمد۔ یہ سوال ہے یا نہیں؟ اور عزیزوں ہماری جان قربان، ہماری جان قربان، ہمارے مولا نے جب سوال بیعت اٹھا تو جو جواب دیا تھا وہ جواب بھی یہ نہیں تھا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جواب کیا تھا؟ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا
مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میرے مولا سبحان اللہ. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میرے آقا حسین نے بتا دیا کہ مجھ سے پہلے مجھ جیسے بھی گزرے ہیں, اس سے پہلے اس جیسے بھی گزرے ہیں. بھئی صلوات پر محمد وآلہ وسلم. مجھ سے پہلے مجھ جیسے بھی گزرے اور اس سے پہلے اس جیسے بھی گزرے. اور شاید کربلا کے میدان میں یہ عظیم ترین قربانی جو میرے مولا نے پیش کی, یہ بتانے کے لیے کہ اتنے ظلم و جور برداشت کر لوں گا, گھر لٹا دوں گا, بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے قتل کر دیے جائیں, مگر میں اس جیسے کی بیعت نہیں کروں گا. اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان کا شیوا ہی نہیں. ہم امام ہیں, اور امام دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, اس لیے نہیں آتا کہ کسی غیر کی بیعت کرے. بس آج 2 محرم, آج میرے مولا سرزمین کربلا پہ پہنچ. آپ کو رلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچ. 2 محرم سن 61 ہجری. عزیزوں, یہ کربلا کی زمین آقا حسین کا تصدق میں جنت بن گئی. یہ باتیں بچوں تک پہنچانا ضروری ہے, لہذا عرض کر رہا ہوں کہ استحان میں علامہ کاشانی کے زمانے میں انگریز حکومت کا ایک سفیر شاہ اصفہان کے پاس آیا, اور وہ علماء اسلام سے اسلام کی حقانیت کے سلسلے میں بحث کرنے کے لیے آیا تھا. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ کچھ دلائل پیش کرو اسلام کی حقانیت کی. اور وہ عزیزوں اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا اور ایسا عالم تھا, اور علم نجوم اور دیگر علوم پر اس کو اس قدر ملکہ حاصل تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے سامنے آتا تھا تو وہ اسے یہ بتا دیتا تھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو. دیکھیے غور کیجئے گا, وہ اسے یہ بتا دیتا تھا کہ تم نے آج کیا کھایا, اور وہ اسے یہ بھی بتا دیتا تھا کہ آگے تمہارا کیا کرنے کا ارادہ ہے. غور کر رہے ہیں آپ, اس قدر عالم شاہ اصفہان نے آقا کاشانی کو بلایا اور اس سے کہا یہ آپ سے بحث کرنا چاہتا ہے اسلام کے سلسلے میں. انہوں نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا میں دلیل چاہتا ہوں اسلام کی حقانیت کی. انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ مٹھی میں دبایا اور اس کے سامنے کیا, کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اور فرمائیے عزیزو, بتا میری مٹھی میں کیا ہے. وہ پریشان ہونے لگا, کانپنے لگا, تھرتھرانے لگا, اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی, یعنی پسینہ آ گیا پیشانی کے اوپر. اس کو گھبرایا ہوا دیکھ کر علامہ نے پوچھا کہ تو ابھی اتنا زیادہ دعوی علم کر رہا تھا کہ میں آنے والے شخص کا نام بھی بتا سکتا ہوں, یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کے پاس کتنا مال ہے, یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کی کتنی اولادیں ہیں, یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج وہ کیا کھا کے آ رہا ہے, یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کل اس کا کیا کرنا کا ارادہ ہے, اور تو یہ نہیں بتا پایا کہ میری مٹھی میں کیا ہے. تو اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. کہا پھر کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا جب آپ نے پوچھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے, لیکن میں دوسری وجہ سے پریشان ہوں. تو ملا کاشانی نے پوچھا کہ کیا تیری سمجھ میں آیا, تجھے کیا معلوم ہوا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا جیسے ہی آپ نے مٹھی میرے سامنے کی تو
تو ویسے ہی مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ غور فرما رہے ہیں. ویسے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی ہے. میں پریشان اس بات سے ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جنت کی مٹی آئی کیسے. کیا سنا آپ کے ہاتھ میں یہ جنت کی مٹی آئی کیسے. امام نے فرمایا بھائی تو جو دلیل مانگنے آیا تھا وہ دلیل مل گئی. اس سے بڑھ کے اسلام کی حقانیت کی کوئی اور دلیل نہیں ہے. اس تک ابھی تو آپ نے کوئی دلیل دی ہی نہیں. یہ کون سی دلیل مل گئی کہ تو نے ابھی کہا نا کہ آپ کے ہاتھ میں جو مٹی ہے یہ جنت کی مٹی ہے. تجھے معلوم ہے یہ کربلا معلی کی مٹی ہے. یہ کربلا معلی کی مٹی ہے. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کربلا جنت کے خطے کا نام ہے. لہذا جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے وہی تیرا علم کہہ رہا ہے. اس سے بڑھ کے اسلام کی حقانیت کی کیا دلیل ہوگی. اس سے سر جھکایا کہا بے شک سچ کہتے ہیں. اب یہ میرے علم کی توہین ہوگی کہ اگر میں اس دلیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اسلام قبول نہ کروں. مسلمان ہوں گے. عزیزوں لوگ ادائے سرکار سید الشہداء پہ اعتراض کرتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دنیا بھر میں تبلیغی جماعتیں گھومتی ہیں. دنیا بھر میں لوگوں کو تبلیغ اسلام کرتے ہیں. لیکن آپ یقین مانیں عزیزوں کہ جتنے لوگ مشرف با اسلام ہوتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو ادائے سرکار سید الشہداء سے متاثر ہو کے مسلمان. یا آپ کا ماتم کرنا, یا آپ کا مجلسوں میں جانا, یا غم حسین میں آنسو بہانا, یا اپنی پشت کو زنجیروں سے زخمی کرنا, یہ سر پہ قمع لگانا, یہ یا حسین کہہ کے انگاروں پہ چلنا, یہ نام حسین سن کے آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا, یہ سب اسلام کی حقانیت کے دلائل. عزیزوں اب آپ ذرا سوچیں کہ آج جب آپ کربلا کا نام سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ جب 2 محرم کو حسین نے کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا ہو سکتا ہے کربلا کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد کبھی عباس کے شانوں کو غور سے دیکھا, کبھی علی اکبر کے سینے پر نظر کی ہو, کبھی 6 مہینے کے بچے کا گلا دیکھا ہو, کبھی قاسم کے جسم کو حسرت سے دیکھا ہو سکتا ہے کبھی زینب کی چادر کی جانب دیکھا ہو. بہرحال عزیزوں چلتے چلتے امام کا گھوڑا رکا. ایک کے بعد ایک 6 گھوڑے تبدیل کیے. کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. کہا بھیا عباس ذرا معلوم کرو کہ اس زمین کا کیا نام ہے. حضرت عباس کچھ لوگوں کو بلا کے لائے. ان سے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا مولا اسے شط فرات کہتے ہیں, کسی نے کہا مولا اسے غادریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں. ایک بہت بوڑھا شخص کمر کو سیدھا کر کے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. میں بچوں کو بتا دوں تمام تر کتابوں میں یہ چیز موجود ہے. تاریخ جنگ صفین و نہروان میں عاصم کوفی نے تحریر کیا ہے. مالی السبتین میں بھی ہے, ریاض القدس میں بھی ہے. عزیزوں یہ آپ کبھی کربلا سنتے ہیں اور کبھی آپ سنتے ہیں کرب و بلا. شعرا بھی نظم کرتے ہیں نا, کربلا بھی نظم ہوتا ہے اور کرب و بلا بھی نظم ہوتا ہے. عزیزوں نام کربلا ہی تھا, لیکن جب میرے مولا نے سنا کربلا تو سب سے پہلے حسین کے لفظوں پر یہ جملہ آیا کرب و بلا. سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا کرب و بلا. کہا بھیا بس یہی ہمارے خیمے نصب کرو. خیمے نصب ہو گئے. عزیزوں بیویاں ناکوں پر سے اترنے لگی. سنیں گے عزیزوں آپ
صاحب مالی سبتان نے لکھا کہ جب شہزادی زینب نے پہلا قدم زمین کربلا پر رکھا تو ایک زرد رنگ کی خاک کا بگولا اٹھا، شہزادی زینب کی چادر پہ آگے رکا، خیمے میں پہنچی، آواز دی، بھیا عباس، میرے بھیا حسین کو بلاؤ۔ آقا حسین خیمے میں آئے، شہزادی زینب فرش قائم پر بیٹھ گئی، امام حسین علیہ السلام بھی بہن کے سامنے بیٹھے گا، بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا عجیب زمین ہے، جیسے ہی میں نے پہلا قدم رکھا ایک زرد رنگ کی خاک کا بگولا اٹھا جو میری چادر پہ آیا، اے بھیا مجھے شگون بد آ رہا ہے، اے بھیا میرا دل گھبرا رہا ہے، میری آنکھوں میں آنسو من رہے۔ فرمایا بہن زینب یہ وہ زمین ہے جہاں آدم آئے تو روئے، نوح آئے تو روئے، ابراہیم آئے تو روئے، موسیٰ آئے تو روئے، عیسیٰ آئے تو آنسو بہائے۔ اور مختصر میں ساری داستانیں بیان کرنے کے بعد فرمایا بہن زینب جب میرے بابا جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو اس زمین پر سے ہو کے گزرے، اور جب اس زمین پر ہو کے گزرے تو میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ مولا کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم بھی روتے۔ اس کے بعد میرے بابا گھوڑے سے اترے، ابھی تو قیامت کو جملہ عرض کرنا، جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا کہ میرے بابا گھوڑے سے اترے اور اترنے کے بعد اس زمین کی خاک مٹھی میں لی اور اس خاک کو سونگا، اور سونگنے کے بعد میری طرف دیکھا کہ اس خاک سے میرے لال حسین کی خوشبو آ رہی۔ اور پھر میرے بابا نے اہل لشکر سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے تخلیہ جاتا ہوں۔ میرے بابا میرے بھیا حسن اور مجھ کو لے کے کچھ دور چلے گئے، اور اس کے بعد کہا بیٹا حسن میں اس زمین پر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھیا نے کہا کہ بابا میں کوئی چادر بچھا دوں گا؟ نہیں، میں اس خاک پہ آرام کروں گا۔ میرے بابا اس خاک پر لیٹے، کیا سنایا؟ میرے بابا اس خاک پر لیٹے، مجھے اپنے پہلو میں لٹھایا، میری گردن میں باہیں ڈالی، آنکھیں بند کی کہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، میرے بابا نے آرام فرمانا شروع کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ چہرے پر کرب کی کیفیتیں نمودار ہو رہی۔ ایک مرتبہ میرے بابا روتے ہوئے اٹھے، یہ بہن زینب میں نے اور میرے بھیا نے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے بابا نے کہا بیٹا حسن میرے لال حسین ابھی میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لقدق صحرا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی صحرا نہیں تھا بلکہ خون کا موجیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ روئیے جی تو روئیے، میں نے دیکھا کہ خون کا ایک موجہ مارتا ہوا سمندر تھا، اور پھر میں نے یہ دیکھا، اب قیامت کو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کو اختیار ہے چاہے جیسے بی بی زہرا کو پرسا دے، کہ پھر میں نے دیکھا کہ میرا یہ لال حسین اس خون کے سمندر میں ڈوب ڈوب کے ابھر رہا ہے، ابھر کے ڈوب رہا ہے، اور آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے تم میں سے ایسا جو آگے ہماری نصرت کرے؟ پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہونے لگے جو آواز دے رہے تھے لبیک یا ابن رسول اللہ لبیک، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک آواز بلند ہوئی قد قتل حسین بکربلا علی ذبح الحسین بکربلا۔ میں نے دیکھا کہ اس خون کے سمندر کے کنارے کنارے جو درختان خرما لگے ہوئے تھے وہ اپنے سر کو زمین پر پٹکنے لگے، میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی۔ کا بہن زینب یہی وہ زمین ہے۔ اب جو شہزادی زینب نے سنا تو زار و قطار رونا شروع، رونے لگی بی بی زینب۔
اب عزیز و امام حسین کا جملہ آپ سماعت فرمائیں گے. اب جو زینب کو روتے ہوئے دیکھا، عزیز و اس مجلس میں مصائب کے سلسلے میں سب سے قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگر آپ نے جملے کو محسوس کیا تو کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی کہ جس میں آنسو نہ ہو. ایک مرتبہ امام حسین نے زینب کو روتے ہوئے دیکھا، قریب بلایا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد کہا رو لو زینب رو لو. جملہ سنیں گے آپ، فرمایا رو لو زینب رو لو، جب تک تمہارا بھیا زندہ ہے رو لو. اس جملے کا مطلب آپ سمجھے؟ کہا رو لو زینب رو لو، جب تک تمہارا بھیا زندہ ہے رو لو. یعنی بتانا چاہتے تھے بہن زینب میرے قتل کے بعد تمہیں رونے بھی نہ دیا جائے گا، اگر روگی تو پشت پر تازیانے لگائے جائیں گے، نیزے سے اذیت دی جائے گی. بس عزیزوں مجلس تمام ہے. آقا حسین نے دریا کے کنارے خیمے نصب کرا. بس تمام کر رہا ہوں عزیزوں، دریا کے کنارے آقا حسین نے خیمے نصب کرائے. دیکھیں کربلا میں آ کے میرے مولا کو 3 چیزوں کا بہت زیادہ خیال تھا. پہلی چیز یہ تھی کہ بچے پیاسے نہ رہیں، لہذا خیمے دریا کے کنارے نصب کرائے. دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے لاشیں دفن کر دیے جائیں، لہذا بنی اسد کو بلا بلا کے وصیت کی کہ ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا. اور تیسری بات یہ تھی کہ بیویوں کے پردے کا بڑا خیال تھا، لہذا خیموں کی ترتیب حضرت عباس سے یہ رکھوائی کہ چاروں طرف انصار کے خیمے، اور اس کے بعد بنی ہاشم کے خیمے، اور پھر اس کے اندر بیویوں کے خیمے، اور پھر بیویوں کے خیموں کے بالکل بیچ میں مرکزی حیثیت میں ثانیہ زہرا کا خیمہ. سن رہے ہیں؟ سب سے بیچ میں بی بی زینب کا خیمہ. عزیزوں جو آپ سنتے ہیں کہ علی اکبر کا لاشا آیا تو زینب خیمے سے نکل پڑی، عزیزوں زینب اپنے خیمے سے نکلی لیکن ابھی زینب میدان میں نہ آئی تھی، اس لیے کہ چاروں طرف بیبیوں کے خیمے اور موجود تھے، اور اس کے چاروں طرف بنی ہاشم کے خیمے تھے، اور اس کے چاروں طرف انصار کے خیمے تھے. لیکن افسوس حسین کی کوئی تمنا پوری نہ ہوئی. اگر چاہتے تھے کہ لاشیں دفن کر دیے جائیں تو بے گور و کفن لاشا پڑا رہا. اگر چاہتے تھے کہ بیویوں کا پردہ برقرار رہے تو سر زینب سے ردا چھینی گئی، خیموں میں آگ لگائی گئی. اگر چاہتے تھے کہ بچے پیاسے نہ رہیں، بس انہیں عزیزوں ہر سال میں یہ مصائب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کیونکہ سرکار باب المراد سے منسوب ہے یہ عزا خانہ، لہذا عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. عزیزوں خیمے دریا کے کنارے لگ گئے. اب منظر یہ ہے کہ خیمے کے دروازے پر سرکار قمر بنی ہاشم تشریف فرما، کچھ فاصلے پر شہزادے علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں. یزید کے لشکر کا ایک رسالہ آیا، صاحب رسالہ آگے بڑھا، شہزادے علی اکبر کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے علی اکبر یزید کا حکم ہے کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں، یہاں پر یزید کے خیمے لگیں گے، آپ اپنے خیمے یہاں سے ہٹا لیں. بس عزیزوں یہ سننا تھا کہ رحمت للعالمین کی شبیہ کی تیوریوں پر بل پڑ گئے. علی اکبر کا ہاتھ تلوار کے قبضے میں پہنچا. قیامت کا منظر تھا عزیزوں، علی اکبر کا ہاتھ تلوار کے قبضے میں پہنچا. اس سے پہلے کہ علی اکبر کی تلوار نیام سے باہر آتی، عباس کا ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ آیا. تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے، علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا. بیٹا علی اکبر، جب تک تمہارا چچا عباس زندہ ہے تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت ہے. عزیزو علی اکبر چچا کے احترام میں 2 قدم پیچھے ہٹے، آگے بڑھے. حضرت عباس کیا کہتے ہو، کیا کہنے کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں. آپ سنیں گے عزیزو کیا فرمایا، کیا فرمایا آپ کے آقا عباس نے. ایک مرتبہ فرماتے تمہیں بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں، ارے غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادے میں گردوں کرو. اس کے بعد فرماتے تم چاہتے ہو حسین کے خیمے ہٹ جائیں.
ارے کسی کی کیا مجال ہے کہ جو عباس کی زندگی میں حسین کے خیمے ہٹا دے؟ عزیزوں آپ سنیں گے وہ وقت تھا کہ جب حسین سے سوال بیعت ہوا تھا، میرے مولا کی آواز ولید کے دربار میں بلند ہوئی، حضرت عباس و علی اکبر تلواریں کھینچے ہوئے ولید کے دربار میں داخل ہو گئے۔ یہاں عزیزوں حسین کی آواز، عباس کی آواز بلند ہوئی، حسین خیمے سے باہر آ گئے، شیر کو ببھرے ہوئے دیکھا، تلوار کو نیام سے باہر دیکھا، چہرے پہ آثار جلال دیکھے، ایک مرتبہ خیمے میں واپس گئے، بی بی زینب کو بلایا، کہا بہن زینب میرے قریب آؤ۔ زینب قریب آئی، کہا زینب ہم نے دین بچانے کا وعدہ آپ کے بھروسے پہ کیا تھا۔ کہا بھیا کیا بات ہے، کیا قربانی کا وقت آ گیا؟ کہا بہن زینب میرے شیر کو جلال آ گیا، میرا شیر بھی بھر گیا۔ اے بہن زینب اگر آج عباس کی تلوار چل گئی تو نانا کے دین کا تحفظ خطرے میں پڑ جائے گا۔ بہن زینب عباس کو واپس بلا لو۔ بہن زینب تمہارے علاوہ عباس کو اس وقت کوئی واپس نہیں بلا سکتا۔ کہا بھیا اتنی سی بات ہے؟ کہاں اتنی سی بات ہے؟ ایک مرتبہ جناب فضا سے کہتی ہے فضا جاؤ جا کے میرے غازی سے کہہ دو، میرے بھیا سے کہہ دو کہ تمہیں زینب بلا رہی ہے۔ فضا میدان میں آئی، آنے کے بعد کہا آقا عباس آپ کو شہزادی زینب بلا رہی۔ تلوار سے زمین پر خط کھینچا، کہا دیکھو کوئی ایک قدم آگے نہ بڑھائے ورنہ سر تن پہ باقی نہ رہے گا۔ دوڑتے ہوئے خیمے کے اندر آئے، آگے کیا دیکھا؟ آگے زینب سامنے کھڑی ہوئی، غور سے چاہنے والے میری ماں بہنیں سن رہی ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ غور سے زینب نے عباس کا چہرہ دیکھا۔ عزیزو سنیے، شہزادی زینب حضرت عباس کی بڑی بہن ضرور تھی لیکن عباس اولاد کی طرح تھے، گود میں پالا تھا شہزادی زینب نے۔ اب جب آج آپ کو حضرت عباس سے اتنی محبت ہے تو شہزادی زینب کو کتنی محبت ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کو دیکھا کہ بھیا بیٹھ جاؤ، بھیا بیٹھ جاؤ، بھیا بیٹھ جاؤ، بھیا بیٹھ جاؤ۔ ابھی تو دل کو تڑپانے کے لیے جملہ کافی ہے کہ ایک مرتبہ شیر نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی اماں نے یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ کھڑی رہے، ہم بیٹھ جائیں۔ فرمایا بھیا عباس میں حکم دے رہی ہوں بیٹھ جاؤ۔ اب جو حضرت عباس شہزادی زینب کی اطاعت میں بیٹھے تو اس طرح بیٹھے جیسے آپ تشہود پہ دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں، دو زانو ہو کے سر جھکا کے بیٹھے۔ بی بی آگے بڑھی، عباس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پرویا اور اس کے بعد بڑے نرم لہجے میں، بڑے محبت آمیز لہجے میں فرمایا بھیا عباس میں نے سنا تمہیں جلال آ گیا۔ ہاں شہزادی آپ ہی بتائیں کہ جلال کیوں نہ آئے؟ یہ لعین کہتے ہیں کہ حسین کے خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائیں۔ ایک مرتبہ فرماتی ہے کہ بھیا عباس کیا بات ہے؟ بھیا خیمے تو دریا کے کنارے اس لیے لگے تھے کہ پانی کی پریشانی نہ ہو، لیکن بھیا جب تم موجود ہو تو خیمے دریا کے کنارے رہے یا دریا سے ہٹا دیے جائیں؟ کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ بے کسی کے عالم میں آپ کے عباس نے سر اٹھایا، بہن کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا شہزادی جو آپ کہہ رہی ہیں وہی ہوگا، لیکن آپ بتائیے کہ پھر عباس کی زندگی سے فائدہ کیا ہے؟ اے شہزادی آپ بتائیے کہ پھر عباس کی زندگی سے فائدہ کیا ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ کہا بھیا عباس تم تلوار چلانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں آپ تلوار چلانا چاہتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے جاؤ جا کے میدان میں تلوار چلاؤ، لیکن میں بھی اپنے سر کے باہر کھول دوں گی، امت کے لیے دعا کروں گی۔